نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي لو تمسكتم به، كتاب الله وعترتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ جو کربلا میں پیش آیا وہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے متعلق سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو ذہن میں اس کے بارے میں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایام منانا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں اہم واقعات پیش آئے ہیں، اور اس 23 سالہ زندگی سے پہلے 40 سالہ جو زندگی ہے اس میں بھی اہم واقعات پیش آئے ہیں، بلکہ آپ کی ولادت کے وقت بھی اہم واقعات پیش آئے ہیں، اور جس سال آپ کی ولادت ہوئی ہے اس سال ہاتھی والوں کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو ہر سال منایا نہیں ہے، اور عظیم شہادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی عظیم شہادتیں ہوئی ہیں، مظلومانہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء فرمایا ہے، تو ان کا بھی ہر سال تذکرہ ہو اور دن منایا جائے اور ماتم کیا جائے اور افسوس کا اظہار کیا جائے، ایسا نہیں ہوا۔ اور خلافت راشدہ کے دور میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے، بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، ان فتوحات کے دن میں نہیں منائے، اور مسلمہ کذاب کے خلاف جو سب سے پہلی اسلام کی
جنگ خلافت راشدہ کے دور میں بڑی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں فتح بھی ہوئی ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی شہادتیں بھی بہت ہوئی ہیں۔ تو نہ تو وہ دن بطور شہادتوں کے غم کے طور پہ منایا گیا، اور نہ ہی عظیم فتح کے دور میں 30 سال خلافت راشدہ کا دور گزرا اور اس میں یہ ایام نہیں منائے گئے۔ اور بھی بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، لیکن ان فتوحات کے دن ہمیشہ منائے جاتے رہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جب لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے تو جواب نہ ملے صحیح طریقے سے، تو پھر وہ یوٹیوب سے رابطہ کریں گے۔ یوٹیوب پہ طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گمراہ کن باتیں بھی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے معلومات کے وہ ذرائع اختیار کریں گے جو ذرائع مستند نہیں ہیں، جو ذرائع دینی معلومات حاصل کرنے کی یا دینی تاریخ معلوم کرنے کے ذرائع نہیں ہیں، پھر ان کو وہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ ذرائع جو ہیں وہ ذہنوں کو مسموم کرتے ہیں۔ تو یہ حالات جب ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب ملنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ہم ویسے تو ہمارے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کے والد گرامی، ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے نانا، ان کی نانیاں اور ان کا پورا گھرانہ، ان کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے سال کے 12 مہینوں میں اور ہر مہینے کے 30 دنوں میں اور ہر مہینے کے سارے ہفتوں میں اور ہر ہفتے کے 7 دنوں میں اور ہر دن کے 24 گھنٹوں میں اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں ہمارے لیے ان کا تذکرہ کرنا محبوب بھی ہے، ثواب بھی ہے، رحمت کا ذریعہ بھی ہے، اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم سال کے کسی حصے میں ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن خصوصیت سے ان دنوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو گیا، اور جب سوال آ جائے تو جواب کی تلاش ہوتی ہے، اور جواب کے غیر مستند ذرائع بہت ہیں، تو ایسے موقع پہ مستند بات کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں بات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں سے آج میں نے ایک سبق بیان کرنے سے، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل جو تھے نا تو ان کی سیاست انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے اصل میں، اور جب سے ہم نے سیاست سے بے دخل ہوئے ہیں تو لادین طبقہ آ گیا۔ اس لادین طبقے نے سیاست میں آ کے اختیارات لے کے ظلم بھی کیا اور گند بھی ڈالا
اور پھر رفتہ رفتہ اس میں کرپشن آنی شروع ہوئی اور کرپشن بڑھتی چلی گئی، اور یہ سیاسی عمل جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا دھوکہ، فریب، کرپشن، ظلم، یہ عنوانات اچھے اور اس کے نیچے گند ہی گند، بہترین چادر نیچے پاخانہ، یہ صورتحال بن گئی۔ اور پھر یہ سیاست اتنی گندی ہو گئی کہ ایک شریف آدمی اگر انتخابات میں کھڑا ہو جائے اور ووٹ مانگنے کے لیے جائے تو لوگ ووٹ دینے کی بجائے یہ کہتے ہیں صاحب آپ شریف آدمی تھے، آپ کس راستے میں پڑ گئے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سیاست بدمعاشوں کا کام تھا، آپ شریف لوگ اس راستے میں کیوں آ گئے ہیں؟ تو اصل میں ہم نے اس راستے کو چھوڑا، اور جنہوں نے اختیار کیا انہوں نے اس کو بدمعاشی کا راستہ بنا دیا، انہوں نے اس کو ظلم کا راستہ بنا دیا، انہوں نے اس کو دھوکہ اور فریب کا راستہ بنا دیا، انہوں نے عنوانات اچھے لگائے، نیچے جو ہے وہ سارا فساد ڈال دیا، اور انتخابات کے نام پہ قوم سے دھوکہ دیا جاتا ہے، قوم کو کہا جاتا ہے کہ آگے وہ لوگ آئیں گے جن کو آپ ووٹ ڈالیں گے، لیکن حقیقت میں عوام کسی کو ووٹ ڈالتی ہے، اور ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے، وہ طے کیا بیٹھا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں آدمی کو منتخب قرار دینا ہے، اور فلاں آدمی کو فلاں جگہ سے منتخب قرار دینا ہے، فلاں پارٹی کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، فلاں پارٹی کو لے کے آنا ہے، اور یہ سلسلہ ان کا ہمیشہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور ان کے لائی ہوئی پارٹیاں اور ان کے لائے ہوئے افراد، انہوں نے ملک میں گند ہی ڈالا ہے۔ آپ کراچی کا، ہمارے شہر میں، پاکستان کے شہروں میں سب سے بڑا شہر بھی اور سب سے زیادہ کمانے والا شہر بھی وہ کراچی کا شہر تھا، جو ایک تعلیم یافتہ شہر سمجھا جاتا ہے اور مہذب شہر سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ظاہری طور پر بھی روشنیوں کا شہر کہتے تھے، اور تعلیم کے اعتبار سے اور تہذیب کے اعتبار سے بھی وہ روشنیوں کا شہر تھا، وہ امن کا شہر تھا۔ اس کو ان کے لائے ہوئے لوگوں نے وہ قتل و غارت گری میں، بھتہ خوری میں، ہر برائی میں، ہر گندگی میں اس کو مبتلا کیا۔ وہ جن کو وہ لے کے آئے تھے ان کا یہ ہے، لیکن یہ خرابی ملک کے اندر ہوئی، بہت بڑی خرابی ہے، اور ملک کے اندر ہوئی تھی، اور یہی لوگ انہوں نے اس تسلسل کو جاری رکھا۔ جنرل پرویز مشرف کے بعد ماشاء اللہ تو نہیں لگا، لیکن یہ ہے کہ وہ تسلسل، جو تسلط کا، جمہوریت کے اوپر ہاتھ رکھنے کا جو تسلسل ہے وہ جاری رکھا، اور مقبول پارٹیوں کی جگہ نئی پارٹیاں لانے کی کوشش کی، اور ان کوششوں ایک سیاہ دور ہے، پاشا کا دور ہے، ظہیر الاسلام کا دور ہے، اور فیض حمید کا دور ہے۔ یہ سارے ادوار جو ہیں یہ ایک سیاہ دور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ اللہ کرے جو موجودہ دور ہے یہ سیاہی کو دھونے کا ذریعہ بنے۔ ہمیں امید ہے کہ اس دور نے جو آغاز کیا، شاندار فتح سے آغاز کیا، اور ملک کی نیک نامی سے اس دور نے آغاز کیا، اور ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ جیسے یہ ملک کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے ہیں اور
ملک کی خارجہ پالیسی کو بہتر کرنے کا یہ ذریعہ بنے، ملک کے لیے شاندار فتح کا ذریعہ بنے، اور اللہ کا ایک حکم پورا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ فرمایا کہ جو تمہارے قریب کے کافر ہیں نا، ان سے قتال کرو، اور کتنا قتال کرو، کیسا قتال ہونا چاہیے ان سے؟ فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر وہ سختی محسوس کریں، وہ ڈریں کہ یہ جو لوگ ہیں نا مسلمان بہت سخت ہیں، اور ان سے متھا لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک ہندو ہے، ہنود ہیں، دوسرے یہود ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ تو ہمارا متھا پہلے سے لگا ہوا ہے، اور یہ جو موجودہ قیادت ہے ہماری عسکری قیادت ہے، اس قیادت نے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ شاندار فتح عطا فرمائی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملی ہے۔ اور وہ اب پہلے تو پاکستان پہ حملے کرنے کے دھمکیاں دیا کرتے تھے نا، اب وہ دھمکی دینے کا بھی، حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، حملے کی دھمکی دینا بھی اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ وہ اتنا مرعوب ہو چکے، اتنا دب چکے۔ اور دوسرا ہمارا دشمن ہے یہود، اور جب قرارداد پاکستان سن 1940 میں پاس ہوئی، اس قرارداد میں اسرائیل جو ابھی مجوز تجویز تھی، اس کی بھی اسرائیل بڑا نہیں تھا، اس کی نفی بھی کی گئی، مذمت بھی کی گئی۔ ہماری جو پہلی قرارداد ہے پاکستان کے نام سے، وہ جو ہے اس میں اسرائیل کی مخالفت ہے، یہود کی مخالفت ہے۔ اور اسرائیل جب وجود میں آیا تو اس کے پہلے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ جو نئی اسلامی ریاست بنی ہے، ہماری دشمن نمبر 1 وہ ہے۔ تو انہوں نے بھی ہمیں دشمن نمبر 1 قرار دیا، حالانکہ ہم ان کے بہت فاصلے پہ بیٹھے ہوئے، اور اسلامی ملک اس کے ارد گرد بہت سارے ہیں۔ اور اب ہمارا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور سعودی عرب جو ہے اس میں ہمارے فضائیہ جا بھی چکی ہے، ہمارے طیارے جا بھی چکے ہیں، اور سعودی عرب اور اسرائیل ہمسائے تو نہیں ہیں، سرحدیں تو نہیں ملتی، لیکن بالکل قریب ہے، سرحدیں ملنے کے بالکل قریب ہیں، زیادہ فاصلے نہیں ہیں، فاصلے نمٹ چکے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو دو دشمن وہ بھی ان پر بھی پاکستان کا ایک رعب ہے۔ اس لیے پہلے یہ جو مذاکرات تھے وہ پاکستان میں رکھے گئے تھے، کیونکہ اس جگہ کی تلاش تھی جس جگہ اسرائیل حملہ کرنے کا سوچے بھی نہ۔ تو چنانچہ ایسا ہوا۔ تو یہ اس قیادت سے جہاں ہمیں اور بڑی رحمتیں ملی ہیں، فائدے ملے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ماضی کی جو سیاہیاں ہیں یہ سیاہیاں بھی دور ہوں۔ لیکن یہ جو ماضی قریب کی سیاہی ہے 10-12 سال میں جو انہوں نے پیدا کی ہے، ان سے جو پیدا ہونے والے پہلے لوگ تھے وہ ملک کے اندر نقصان پہنچانے والے تھے۔ وہ نقصان پہنچانا اور چیز ہوتا ہے، اور ملک دشمن ہو جانا اور چیز ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 10-12 سال کا سیاہ دور گزرا انہوں نے جو قیادت پیدا کی وہ ملک دشمن پیدا کی، اور جنہوں نے 9 مئی بھی کیا،
اور اتنا بڑا حملہ ہمارے فوجی تنصیبات پہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ جس دور کو ہم سیاہ سمجھتے ہیں ہم اس کو سیاہ بھی کہتے ہیں، اور جس دور یہ نہیں ہے کہ چڑھتے سورج کو ہم سلام کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں وہ حقائق ہیں، وہ غلط نہیں ہیں، اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ جو قومی سطح پہ اور خرابیاں آئی ہیں ان خرابیوں کا ازالہ بھی کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کا اختلاف کیا تھا یزید سے؟ تو اختلاف یہ تھا کہ مجھے اعتماد کا ووٹ دو، مجھے امیر مانو، اور حضرت امام حسین اس کا انکار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی انکار کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس کا انکار کرتے تھے، اور اس سے پہلے انتقال کر گئے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ بھی اس کا انکار کرتے تھے۔ یہ کبار یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم عمر تھے، لیکن اس وقت یہ امت کی سب سے بڑی شخصیات تھی، سب سے اونچی شخصیات تھی، یہ انکار کرتے تھے۔ تو اس نے بن تو پھر بھی وہ گیا امیر، اور بن جانا بھی تھا۔ اس نے اعتماد کا ووٹ دے دیتے، مدینے میں اطمینان سے بیٹھتے، بلکہ یزید کی طرف سے مزید نوازشات بھی ان پہ ہوتی، لیکن انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، جس کو اعتماد کا ووٹ دینے کا اہل نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے اس کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ مدینہ منورہ میں اگر قیام کرتے ہیں تو مدینہ منورہ کا جو امیر ہے وہ جبر کے ساتھ ان سے اعتماد کا ووٹ لے گا۔ اس لیے یہ حضرات راتوں رات یہ بھی حضرت امام حسین بھی اپنے خاندان سمیت اور عبداللہ ابن زبیر بھی اپنے خاندان سمیت سفر کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور مکہ مکرمہ میں جا کے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے لوگوں سے بیعت لے کے اس علاقے میں حکومت قائم کر لی کہ یہاں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں، اور پھر آگے لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لے کے آگے بڑھتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے سے دعوتیں آ رہی تھی کہ آپ یہاں آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر ایک شہر پہ حکومت قائم کر چکے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوفے جاتے اور وہ لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو دو شہر جو ہیں وہ یزید کے ہاتھ سے نکل جاتے، تو امت مسلمہ جو ہے وہ ان کی طرف لوٹ آتی، اور وہاں کے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ دھوکہ کھا گئے ہیں، اور ان کے جو ان لوگوں نے دعوت دی تھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ کوفے والوں کو حضرت حسین ہی جانتے تھے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال وہاں رہے ہیں کوفے میں، اور امام حسین اور امام حسن اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے ہیں، 6 سال وہاں رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں شہر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے، چھوٹے شہروں میں کوئی آدمی 1 سال رہ لے نا تو ایک بندے سے واقف ہوتا ہے،
اور اب بھی چھوٹے شہروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک سے واقف تھے. پھر بھی امام حسین نے احتیاط کی کہ مسلم ابن عقیل کو بھیج کے تصدیق کروا لی کہ یہ خطوط صحیح بھی ہیں اور واقعتاً صورتحال ہمارے حق میں ہے. تو ان کی رپورٹ بھی یہی تھی کہ صورتحال ہمارے حق میں ہے. بعد میں صورتحال بدل گئی، بہرحال جو بھی کچھ ہوا. تو امام حسین مدینہ سے مکے گئے، مکے سے کوفے گئے، صورتحال بدل گئی، شہادت تک نوبت پہنچ گئی، لیکن اعتماد کا ووٹ نہیں دیا. تو آج جو اراکین اسمبلی ہیں، سینٹ کے ارکان ہیں، یا بلدیاتی اداروں کے جو ارکان ہیں، جن کے ہاتھ میں ووٹ ہوتا ہے، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی امانت ہے. اتنی بڑی امانت ہے کہ اس میں خیانت کرنے کی بجائے گردن کٹوا لینا بہتر ہے. اور اگر امام حسین گردن کٹوا سکتے اور اپنی نہیں سارا خاندان ذبح کروا سکتے ہیں، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ وہ 3 خلفائے راشدین کے زمانے میں انہوں نے تلوار اٹھائی ہی نہیں اور ان کے ساتھ رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. تو اگر وہ اہل نہ ہوتے، لوگ کہتے جی ان کے پاس طاقت نہیں تھی، تو امام حسین کے پاس کون سی طاقت تھی؟ بہت بڑا لشکر تو ان کے پاس بھی نہیں تھا. تو اس سے زیادہ تو حضرت علی اکٹھے کر ہی لیتے نا بندے، جتنے امام حسین نے اکٹھے کیے تھے، ساتھ لے کے گئے تھے، اس سے زیادہ تو کر ہی لے رہے تھے نا انہوں نے اکٹھے. تو اس وقت تو ان کے خاندان کے لوگ ابھی تھے، بہت زیادہ لوگ تھے، تو اس لیے اکٹھے ہو سکتے تھے ان کے ساتھ. بلکہ ان کی حمایت کرنے کے لیے ابو سفیان بھی تیار تھے، اور ابو سفیان جنگ کے جتنے ماہر تھے، اس خطے میں جنگ کا اتنا ماہر کوئی نہیں تھا، لیکن نہیں اٹھے. تو اگر وہ ان کو اہل نہ سمجھتے تو وہ گردن کٹوانے کو ترجیح دیتے، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے. تو اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ بہت نازک کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج قانون سازی جو ہے اس میں اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. جبر کے ساتھ بھی قانون سازی ہوتی ہے اور لالچ کے ساتھ بھی قانون سازی ہوتی ہے. نہ لالچ قبول کرنا ٹھیک ہے، نہ جبر قبول کرنا ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی چیز قبول نہ کی جائے. اور جب یہ لوگ آج یہ کہتے نہیں ہمارے اوپر سیاست پہ ادارے مسلط ہیں، 2 کام کر لیں، یہ تسلط ختم ہو جائے گا. 2 کام کر لیں، یہ تسلط ختم ہو جائے گا. ایک کام یہ ہے کہ ہمارے آئین میں شریعت اسلامیہ کو برتری دی گئی ہے کہ کوئی قانون دین شریعت کے اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا. اور قانون کی تشریح کرنی ہو تو عام علماء کے پاس جانے کی بجائے خود آئینی ایک ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس سے معلومات لے لی جائیں، اس سے رہنمائی لی جائے. تو یہ اسلامی برتری قبول کر لیں، دین کی برتری قبول کر لیں، تو جن اداروں کی برتری اب نظر آ رہی ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گی. جب اللہ کی برتری قبول نہیں کریں گے، وہ عزت والی ہے، تو پھر ذلت والی برتری رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے یہ کتنی بڑی امانت ہے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ لیں، نہ کسی لالچ میں آئیں، نہ کسی دباؤ میں آئیں.
نہ اسلام سے باہر نکلیں نہ آئین سے باہر نکلیں، اور پارٹی وفاداری جو ہے وہ اسلام اور آئین کے بعد پھر پارٹی وفاداری کو لیں۔ 3 وفاداریاں کریں، پہلے اسلام کی وفاداری، پھر دوسرے نمبر پہ آئین کی وفاداری، پھر تیسرے نمبر پہ اپنی پارٹی کی وفاداری۔ یہ 3 وفاداریاں کر لیں، اپنے ووٹ کی اہمیت کو پہچان کے، اور اس کے لیے گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اور بڑی سے بڑی منفعت کو ٹھوکر مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اور اپنے جو ووٹ کی چیز ہے اس کو صحیح استعمال میں لائیں۔ تو 2 کام اگر ہمارے سیاستدان کر لیں تو جن کے بارے جو ان کو رو رہے ہیں کہ سیاست میں فلاں چیز کا تسلط آ گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ تسلط کو ختم فرمائیں گے۔ تم اللہ کا دین لو، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق سیکھو، اہل بیت سے سبق سیکھو۔ حضور نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم اہل قرآن کو لو، اہل بیت کو لو، ان کے طرز عمل کو لو، یہ ساری مصیبتیں انشاءاللہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔